الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ ہر وہ کام جو بڑا اہم ہو شان والا ہو اگر اس کو اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا تو وہ دم کٹے جانور کی طرح ہوتا ہے یعنی بے برکت ہوتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ میں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اجزم، ہر محتم شان اہم کام اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر شروع کیا گیا تو وہ جزامی کی طرح ہوتا ہے۔ جزام وہ مرض ہے جس سے انسان کے بدن کے اعضاء گل جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں۔ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ کسی کام کے ساتھ اللہ کی مدد اور تائید شامل کرنے کے لیے اللہ کا نام لینا ضروری ہے، ورنہ وہ کام بے بنیاد ہو جاتا ہے، انجام کار کے اعتبار سے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کی پہلی وحی جب آئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین ان الفاظ کے ساتھ وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام کی برکت کے ساتھ شروع کیجیے، پڑھیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ پہلی وحی بھی آئی تو ان الفاظ کے ساتھ آئی کہ اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کیجیے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ سورہ مزمل میں ہے، اپنے رب کا نام ذکر کیجیے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، وہ شخص، یہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا یا قربانی دی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا نام لیا، فَصَلَّىٰ، اور نماز پڑھی۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا تذکرہ آتا ہے، اذکروا اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی۔ یہ بات تو متفقہ ہے تمام امت کے اندر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے قرآن کی، جیسا سورہ نمل کی وہ آیت آپ سن چکے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کے اطلاع دینے پر ملک سبا کی ملکہ کو خط لکھا، پتہ چلا کہ وہ
سورج کو سجدہ کرنے والے ہیں، ملکہ بھی اور اس کی قوم بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بے چین ہو گئے کہ میں اللہ کا پیغمبر بھی ہوں اور مجھے اللہ نے ایک بے مثال سلطنت اور بادشاہت بھی عطا کی ہے، اور میرے ہوتے ہوئے بھی میرے کسی پڑوسی ملک کے اندر شرک موجود ہو اور وہ ساری قوم شرک میں مبتلا ہو، تو میری بعثت، میرے بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اقتدار اور اختیار اور ایک عظیم الشان سلطنت عطا کی ہے، اس کا پھر کیا فائدہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے بھی لوگ شرک میں ڈوبے رہیں؟ سلیمان علیہ السلام بے چین ہو گئے اور پھر ایک خط لکھا، اور خط کا مضمون قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے، اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ از طرف سلیمان، اللہ کا نام لے کر جو رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ خط کا مضمون صرف کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ اللہ کا نام لے کر جو رحمان الرحیم ہے، آپ کے ساتھ آپ کے طرف یہ خط لکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ علیہ، میرا خط پہنچنے کے بعد کسی قسم کی اکڑ، سرکشی، سرتابی نہ دکھانا، وَأْتُونِي، تم سب کے سب میرے سامنے مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ چنانچہ جس وقت ملکہ کو خط ملا تو اس نے خط کے مندرجات کو پڑھنے کے بعد اندازہ کر لیا کہ یہ کسی خوشامدی کا خط نہیں ہے، بحضور فیض گنجور ملکہ عالیہ یہ نہیں ہے، ایک عظیم الشان خط ہے، اور لکھنے والا بھی آدمی کوئی عظیم الشان ہے۔ اتنا مختصر اور اتنا جامع بلکہ ایک دھمکی آمیز خط، اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ غلو نہ دکھانا، علو بڑا پن نہ دکھانا، غرور و تکبر نہ کرنا، مسلمان ہو کر فرمانبردار ہو کر میرے سامنے آ جاؤ۔ اب اس نے فوری طور پر اجلاس بلایا اپنی کابینہ کا اور کہنے لگی، یا ایھا الملأ، یہ میں آیتیں نکال دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ صرف میری زبان سے نہ سنیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں۔ سورہ نمل ہے، میرے پاس 491 صفحہ ہے، 504 دیکھیں۔ آیت نمبر 505 ویسے اس پر یوں کہہ لیجیے کہ یہ آیت سجدہ کے بعد آیت نمبر 27 ہے، اس کو دیکھیں تاکہ سارا مضمون آپ کے آنکھوں سامنے آئے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ ہدہد نے جا کر ساری صورتحال بیان کی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ ہدہد نے سچ کہا تھا کہ جھوٹ بولا تھا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ ہم ابھی تحقیق کر لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا کہ پوری طرح ہر چیز کو پوری تفصیل سے جاننا سوائے اللہ الغیوب کے کسی کا کام نہیں، ورنہ سلیمان علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر ہیں، ان کو بدگمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن سلیمان علیہ السلام ابھی صورتحال سے واقف نہیں تھے، اس واسطے ہم تحقیق کے لیے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا غلط کہا ہے۔ پھر کہتے اذھب بکتابی، لے جا میرے لیے خط، ہاذا یہ جو ہے فألقہ الیہم، ان کی طرف ڈال دے، ثم تولى عنہم، وہاں سے پڑھ رہا، فانظر، پھر دیکھ، ماذا یرجعون، کیا جواب دیتے ہیں، جواب کے انتظار کریں۔ قالت، جب خط ملا تو ملکہ بولی، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، اے میرے کابینہ کے لوگوں، ارکان حکومت، موجودہ
جو قرآن کیا کہتے ہیں بات نہیں کابینہ، میرے کابینہ کے لوگوں، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ڈالا گیا ہے ایک بڑا معزز خط، بڑی دانشمند خاتون تھی، اور دانشمند اگر نہ ہوتی تو پھر ساری قوم کو سفر کیا اٹھاتی، بہت دانا خاتون تھی وہ، اور اس کی قسمت کا ستارہ چمکا کہ بلا سلیمان علیہ السلام پر ایمان بھی لائے، لیکن دیکھیے اس نے کوئی غرور تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا، یوں کہ انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس جو مختلف خط آیا لیکن بڑا معزز خط ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایسا روح پڑا اس خط کا، عظیم الشان پیغمبر ہے، پھر مولانا شان وہ روح، اور پھر بادشاہ بھی بے مثال، انہو من سلیمان، خط کا مضمون پڑھ سوائیں، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ المسلمین، یہ مضمون۔ قالت کہنے لگی یا ایوہ الملأ، میرے دربار والو، افتونی، مجھے مشورہ دو، افتاء سے زیادہ فتویٰ، مجھے فتویٰ دو، فی امری، میرے معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک تم موجود نہیں ہوتے، میں تم سے رائے لینے چاہتی ہوں کہ اس خط کا کیا جواب دیں۔ تو ہر زمانے میں حکمرانوں کے جو ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، خوش آمدید درباری، وہ درباری کے قالوا نحن اولو قوۃ، ملکہ عالیہ ہم بڑے طاقت والے لوگ ہیں، اولو باس شدید، سخت جنگجو قسم کے لوگ ہیں، سخت لڑائی والے ہیں، والامر، یہ تو انہوں نے کہا کہ ہماری خدمت حاضر ہے، ہم جان لینے کے تیار ہیں، والامر الیک، لیکن اختیار آپ کا ہے، فانظری ماذا تأمرین، آپ دیکھ لیں آپ جو فیصلہ ہے، جو حکم سرکار ہے۔ قالت، ملکہ کہنے لگی، لیکن انہوں نے تو پھر اپنی وفاداری کے یقین دلایا کہ ہم پورا مقابلہ کریں گے، سخت لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، ملکہ مقابلہ کیجیے، کون ہوتا ہے ہمیں اپنی وفادار اپنے تابعداری کا حکم دینے کے لیے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب دو حکومتیں ٹکراتی ہیں اور بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اس کو تباہ برباد کر ڈالتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، اور وہاں کی ساری عزتیں پامال کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ وکذالک یفعلون، مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہم نے ٹکر لی تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ بڑی دانا تھی، کوئی کہنے لگے تو مجھے تصادم کے راستے پر چلاتے ہو، لیکن میں تمہاری بات نہیں مانوں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اس نے اب چیک کرنا چاہا سلیمان علیہ السلام کو، میں ان کے پاس ایک ہدیہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہدیہ کیا تھا؟ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات کی تھیلیاں بھر کر بھیجی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اگر دنیا دار ہوا تو خوشی کے ساتھ قبول کرنے کا اور میرا شکریہ ادا کرے گا، پھر میں سمجھوں کہ دنیا دار ہے، پھر دنیا دار ہو ہم دنیا دار، پھر ٹکر لیں گے۔ لیکن اگر ہمارے ہدیہ قبول نہ کیے تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک اور قوت ہے، پھر اس کے ساتھ تصادم اور لڑائی جو ہے ہمارے حق میں نہ ہوگا۔ میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں بما یأتی المرسلون، میرے قاصدوں کو کس طرح لوٹاتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، وہ قاصد وہ ان کے سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے ہدیے لے کر، تو سلیمان علیہ السلام کو جب پیش کیے، قال، سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، اتمدوننی بمال، سبحان اللہ، کیا عجیب شان ہے پیغمبر کی، تم مال دے کر میری مدد کرنا چاہتے ہو، یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات دے کر ڈیڑھ دینا چاہتے ہو۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے میرے اللہ نے جو کچھ دیا ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے کئی درجہ بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، میں یہ واپس بھیج رہا ہوں، تمہیں مبارک ہو یہ ہدیے، واپس بھیج دیے۔ ارجع الیہم، اور جو آنے والا تھا اس کو جا کر کہا، جاؤ ملکہ کے پاس کہہ دو میرا پیغام، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، میں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہتا ہوں، اگر نہیں مانو گے تو ہم آئیں گے پہنچ کر ان کے پاس ایسا لشکر لے کر، لا قبل لهم، جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکے گا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، اس ملک سے ہم ان کو نکال دیں گے، أَذِلَّةً ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، غار ہو جائیں گے۔ ادھر سلیمان
سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو یہ پیغام دیا. ادھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ان کے صحابی فرمایا یا ایھا الملأ میرے دربار والو ایکم یاتینی بعرشہا. اللہ پیغمبر کی شان تھی. ملکہ سبا کا تخت کون میرے پاس لائے گا؟ کوئی نہ بادشاہ پھیل نہیں. دوسرے ملک کا تخت حکومت کا فوراً لا کر میرے سامنے پیش کرنا. میں دیکھنا چاہتا ہوں. قبل ان یاتونی مسلمون، ان کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے وہ یہاں پہنچے تو ان کو اپنا تخت نظر آیا. قال عفریت من الجن، ایک دیو بولا. آپ سوچتے ہوں گے کہ سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کو مخاطب کہتے دیو کو جواب دیتا ہے. آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے مجالس میں تو سلیمان علیہ السلام جن و انس کے بادشاہ. اس لیے میں کہا بے نظیر حکومت، بے مثال حکومت نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ قیامت تک ملے گی. جنوں کے حکمران بھی ہیں، انسانوں کے حکمران بھی ہیں، پرندوں کے حکمران بھی ہیں، ہواؤں کے بھی حکمران ہیں. ہوا کے بارے میں آتا ہے کہ ہوا صبح کے وقت بھی ان کے سلیمان علیہ السلام کے تخت کو 1 مہینے کے مسافت پر لے جاتی تھی اڑا کر، اور شام کے وقت 1 مہینے کی مسافت لے جاتی تھی. یعنی 1 گھنٹے میں 1 مہینے کی مسافت. گدر و شہر و برباد و شہر، جو ہی ہے بادشاہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو نوازتے ہیں تو پھر ایسا نوازتے ہیں کہ پوری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے سوچنے سے بھی عاجز آ جاتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے پھر اپنے مصاحبین جتنے بھی تھے، جن بھی تھے، انسان بیٹھے تھے، کون لاتا ہے تخت؟ تو ایک دیو کہنے لگا انا آتی کا بھی، میرے آقا میں اس تخت کو آپ کے پاس لے دیتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لا کر. مجلس بھی دنوں پر مشتمل بھی ہوتی تھی، گھنٹہ مجلس ہوتی تھی. دوسرے ملک سے اس کا تخت لا کر یہاں پیش کر دوں گا. اس نے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ صاحب کہا کہ تسلی رکھیں میں اس پر قوی بھی ہوں، قوت والا دی ہے، اور امین بھی ہیں. یعنی اس پر اگر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہو تو میں اس میں کسی کی خیانت نہیں کروں گا. ادھر جن نے یہ کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، مگر کہنے لگا وہ آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یہ صحابی تھے سلیمان علیہ السلام کے. مفسرین ان کا نام ہے آصف بن برخیہ، صحابی تھے سلیمان علیہ السلام کے. وہ کہنے لگے مدرس برخاست ہونے میں لمبا ٹائم ہے، گھنٹہ افاد یا 2 گھنٹے کے بعد لمبا ٹائم ہے. انا آتی کا بھی، میرے آقا میں اس تخت کو لانا چاہتا ہوں آپ کو قبل آئیں گے تب دا الیک طرف، آپ آنکھ کھول کر جھپکیں گے تو اس سے پہلے یہاں موجود ہوگا. چنانچہ قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده، بس یہ بات سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولی تو دیکھا کہ تخت بارے کو. سلیمان علیہ السلام نے پھر کسی قسم غرور سے قبر کا مظاہرہ نہیں کیا. نبی کی شان ہوتا دنیا کو حکمران ہوتا تو کیا ایک فضول قسم کا لیالی کھیل جس کو شیطانی کھیل کہوں گا، اس پر کھیل کے اندر ہار جیت ہوتی رہتی ہے. جدھر ساری پاکستانی کو پاگل ہو کر سڑکوں پر نکلا ہے. یہ کام ہے. شان یہ ہوتی ہے جنگ ہار جائیں، جنگ ہارتے ہیں، ملک کھو جاتا ہے، فوج قید ہو جاتی ہے، اس کا صدمہ اور احساس کوئی بھی نہیں، اس کے ساتھ قید رہیں. اور اس سے زیادہ شرمناک بات ہے اتنا بڑا 10 گنا بڑا ملک ہندوستان، وہ اپنا حلہ پیدا کر کے اپنی قوم کو پورا کرنے کے بعد پھر یہ بھکاری بن کر پیاز بھی وہاں سے خریدتے ہیں، ٹماٹر بھی وہاں سے خریدتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ خریدتے ہیں، اور شرم نہیں آتی. ہم اس قدر عجیب قسم کی شرم لس لوگ ہیں. غیرت تو وہاں ہونی چاہیے، حکمرانوں کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ اپنے ملک کی زراعت کو ترقی دی جائے. اور یہ جو کالونیاں بن رہی ہیں زمینوں کو اجاڑ کر، ان پر مکمل پابندیاں ہونی چاہیے. سرمایہ دار آدمی جو ہے مطلب کوڑے کو باہر خرید کر پھر کروڑوں بیچتے اس کو. میں نے وہاں برطانیہ میں دیکھا
چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. یہ جو یہاں محلات ہیں 30 30 40 40 50 کنال کے اوپر جس کا ماداروں نے پیسے کے زور پر بنا رکھے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. میں یہاں لاہور گیا تو اس وقت یہ نشا سے آگے ساری علاقے زمینیں تھیں, ساری زمینیں تھیں. کہاں سے کہاں چلے گی؟ رائے گڑھ سے کہاں ہوگی ان زمینوں کو جاڑ کر صرف پیسے کے زور پر. اس لاہور شہر کو سبزی اور ہر قسم چیز یہاں سے ملا کر غلط پالیسیاں آگے پیچھے آتے ہیں. جو بھی آنے والا ہو پیسے بدتر ہوتا ہے. خوشیاں منا رہے ہیں, کس قسم خوشیاں منا رہے ہیں آپ جانتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا وزیر پر جھپٹنے سے پہلے تخت لا کے وہاں رکھتا ہے. اللہ کے پیغمبر پہ کیا کرتے ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی. کوئی غرور نہیں, کوئی تکبر نہیں, کوئی عقل نہیں. فرمایا یہ جو کچھ ہوا میرے رب کا فضل ہے, یہ میرا ذاتی کمال نہیں, میرے رب کی مہربانی ہے. لیبلونی, میرے اللہ مجھے جانچنا چاہتے ہیں اشکر ام اکفر, کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر شکر گزار ہوتا ہوں یا اکڑ جاتا ہوں اور غرور تکبر گزار کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ. اللہ فرماتے ہیں جو شکر گزار بنے گا میری نعمت ملنے پر وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا. ومن کفر, اور جو ناشکری کرے گا اکڑ جائے گا. فإن ربی غنی کریم, میرا رب پھر بے پرواہ ہے, اس کو کسی کو ضرورت نہیں. پھر تفصیلات چھوڑتا ہوں آگے. بلکہ وہ اس میں درخت میں تھوڑے رد و بدل کی. پھر ملکہ آئی بھی آ کر اس نے دیکھا تو سلمان اس نے پوچھا ہرشو, میں نے سنا تمہارا کوئی تخت بھی ہوتا ہے, وہ اسی جیسا؟ قالت, کہنے لگی کأنہ, یہ تو بات وہی ہے. پھر اس کو شرمندگی ہوئی, کہنے لگی میں سلیمان السلام پر ایمان لاتی ہوں, میرا غرور تکبر میرا اختیار یہاں بالکل کسی کام نہیں ہے, ورطہ حیرت میں ڈال دیے گئے. تو بات ایک عرض کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی زبان سے بھی جو خط لکھا گیا اس میں اللہ کا نام لے کے شروع کیا. قرآن کریم کی آیات سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات بھی ہیں ہر شعبہ زندگی میں اللہ کا نام لے کر کام کرنے کی تعلیم دی گئی. قدم قدم پر کیا سمجھنے کے لیے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کا نام لے کر اللہ کے بھروسے پر لے کر جتنی بھی دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ ان پر غور کیجئے تو انسان جب ان کلمات کے ساتھ اللہ کا نام لے کر کوئی کام کرے گا وہ اپنے آپ اللہ کی ذات ساتھ متوجہ کر دیتا ہے. اور اللہ کا نام لے کے جب شروع کرتا خدا کی رحمتیں پھر اس طرح متوجہ ہوتی ہیں, وہ انسان زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا. تجربہ کر کے دیکھیں. میں اگر قسم کھاؤں قرآن کریم میرے ہاتھ کے اندر ہے تو شاید میں ہانس نہیں ہوں گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں, لیکن یقین پختہ ہو کہ میرے اللہ نے جو فرمایا ہے, میرے نبی نے جو بتایا ہے وہ صحیح اور سچ ہے. ایسا ہی ہوگا جیسے حضور نے فرمایا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین رکھتے ہوئے اس کی مہربانیوں کو اپنے لیے یقینی سامنے لگ جائیں اور اللہ کا حکم مطابق کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی جنگل کا سورہ کو دیتے ہیں. ہمارے بھی تو اللہ پاک کی مہربانی ہے. یہ ساری مہربانی جب اللہ نے ساری مخلوق کے اندر ہمیں افضل مخلوق بنایا ہے اور سارے زمین و آسمان کا کارخانہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری خدمت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں مہربانیاں پھر کس کے لیے ہیں؟ اللہ تو اپنی رحمتیں ہمیں دینا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنی حماقتوں کے سبب سے لینا نہیں چاہتے. وہ کسی فارسی کی شاعری کا رحمتیں حق بہانہ بھی جو ہے, اللہ کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی کہ یہ بندہ لے لے. اللہ والے نے کہا ہے یک لہجہ تو غافل ازاں شاہ نہ باشی, یک لہجہ تو غافل ازاں شاہ نہ باشی, شاید کے نگاہ کنت آگاہ نہ باشی. سبحان اللہ. اللہ والے سے ہوتا ہے, کہتے ہیں ایک لہجہ یعنی پلک جھپکنے کا جو لمحہ ہے, ایک لمحے کے لیے کہ تو اس بادشاہ ہے جن کے سے غفلت اختیار نہ کر, شاید کے نگاہ کنت, شاید اس کی رحمت کی نظر تیری طرف ہو اور تم کو دوسری طرف دیکھا معلوم نہ ہو جانا. سچی بات یہ ہے کہ اس دھرتی پر پیدا ہونے والے انسانوں میں انبیاء کرام سر فہرست ہوتے ہیں. اللہ کی معرفت جتنی ان کو ہوتی ہے کسی اور کو نہیں ہوتی, لیکن
اللہ کی معرفت ملنے پر وہ کمرے نہیں ڈالتے، ڈنڈورا نہیں پیٹتے۔ آج میں گزر رہا تھا، میرے دل میں ایک شہزادی کا ایک شعر اچانک آیا خیال میں نے سوچا تھا کہ میں سنا دوں گا، ابھی اچانک آ ہی گیا۔ کہتے ہیں اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز، اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز، کہاں سوخ ترا جان شد آواز نہ آمد، اے صبح کا اذان دینے والے مرغ، یعنی تو اونچی اونچی آواز لگاتا ہے۔ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ چلا چلا کا جو نام لے رہا ہے خفیہ طور پر نام لے کہ دنیا میں آنے کسی کو پتہ نہیں نہ چلے، اے مرغ سحر سحر کے مرغ ہے، پروانے سے تو عشق سیکھ کہ پروانہ جس کا عاشق ہوتا ہے وہاں جا کر جل جاتا ہے، کہاں سوف طرح جا شدہ جان چلی جاتی ہے، آواز نہیں آمد، اس کی چیخ پکار کے آواز نہیں آتی۔ تو محبوب حقیقی پر قربان ہونا ہے تو پھر چلا چلا کر نعرے لگا کر بھگڑا جا کر نہ کریں۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا دم بھرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑے۔ ہماری جو نجی زندگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابلیس نہیں بھی آ کر دیکھے تو وہ مدد کر کے کرتا ہے، لیکن ظاہری طور پر ہمیں پاک پوتر مان کر وہاں اسٹیجوں پر کس طرح کی شکلیں اختیار کر کے پھر کیسے نعرے لگاتے ہیں، دنیا والوں کو یہ تصور دیتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ خدا کی قسم عاشق رسول وہ تھے جو محمد رسول کو ساتھ تھے۔ آپ سنا چکا ہوں ہمارے مولانا ادریس صاحب کامل رحمہ اللہ، ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث جامع شفیع فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کو حضور کے ساتھ جتنی محبت تھی اس محبت کی زکات نکالی جائے تو پوری دنیا کے مسلمانوں پر تقسیم کر دی جائے، سب کے سب اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ حساب ہو جائیں۔ عشق تو اور پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا تھا ہر جھنڈا تم نے لینا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں میرا ساتھی شہید ہو گیا، اب تم نے لینا، اب تم نے لینا، سارے کے سارے ایک ایک کا شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کو بیویاں بھی یاد تھی، ان کو بچے بھی یاد تھے، دنیا کی راتیں بھی یاد تھی۔ اس عاشق دنیا کو دیکھا ہے۔ ہماری مثال ہے طوالوں کی، طوال بڑے نعرے لگاتا ہے، چلا چلا کر بولتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے زیرو ہوتا ہے۔ ہمارا معاملہ طوالوں کا ہے۔ ہمارے سمرات ہم جتنے بھی مجموعی طور پر مسلمان ہیں، کیا اس کے اندر مولوی ہو، کیا اس میں پیر ہو، کیا عوام، کیا حکمران، سب کا سب معاملہ ایسا ہی اللہ ماشاء اللہ استثناء کی جا سکے تو اللہ کے بندے ضرور ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے امیدوار ہیں کہ پروردگار عالم اپنی شان کریم کے ساتھ ہمارے دل و دماغ کو بدل دے اور ہمارے یہ جو ڈوگرے بسا رہے ہیں محبتوں کے اس کو جائے عملی زندگی کے اندر دل و دماغ ہمارا جو اللہ کے نبی کی محبت سے سرشار ہو، اور پھر ہم قدم قدم پہ ہمارے جسم سے اعضاء سے ایسے ارکان اور ایسے اعمال سرزاد ہوں کہ چلتے پھرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نمونے بن جائے، صرف نعرے لگانے والے نہ ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا نام لینے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلیمات میں موجود ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، آپ لباس پہن رہے ہیں، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں، کوئی جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، آئینہ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ اللہ کا نام لے کے کوئی اچھا کام کریں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ پھر وہاں بھی شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس کام کی رہنمائی کر دی، اس کام کرنے کی تو نے توفیق دے دی۔ ہمارے اندر تو ایسی کوئی وہ بھی نہیں تھی کہ ہم یہ کام کر گزرے، تیری مدد تیری مہربانی کے ساتھ ہم یہ کام کر گزرے۔ یہ جو اس وقت ہمارے درس کا اس کے لیے میں سمجھتا ہر ساتھی کہا گیا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری توفیق شامل ہوئی کہ اس کام کو شروع کرنے کے اہتمام ہو گیا۔ اے اللہ تیری توفیق سے شروع کیا، تیری توفیق سے ہی چل سکتا ہے اور تیری توفیق سے باقی رہ سکتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لینا قرآن کریم کی آیات میں کے حوالے میں نے دے دیے۔ کھانے پینے کے اندر بھی، حتیٰ کہ جانور ذبح کرتے وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرتا کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔
حالانکہ وہ ایک بکری یا گائے میں ہم کہتے ہیں حلال جانور ہے، لیکن اگر ویسے ہی اس کو کاٹ دیا اور روح نکل گئی، اس کا گوشت مردار ہو جائے، حرام ہو جائے. اس کے حلال اور پاک ہونے کے لیے صرف اللہ کا نام لیا. ویسے آپ چھری کھینچیں تب بھی خون نکل جائے گا، خون تب بھی نکل جائے گا. بسم اللہ اللہ کر کے تب بھی خون نکلے گا، لیکن اس نام کی برکت سارا گوشت اس کا پاک اور حلال ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جانور ذبح کر کر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ. اور فرض کو کوئی آدمی بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا، الحمدللہ کہ اللہ اکبر کے جیسے، تب بھی وہ حلال ہوگا. جان بوجھ کر اگر کسی آدمی نے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دی اور اس جانور کو ذبح کیا، اس کو پتا ہے کہ مجھے بسم اللہ پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھی، اس نے جان بوجھ کر، وہ جانور مردار ہو جائے. لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بسم اللہ کو نہیں چھوڑتا، بھولے سے اس سے بسم اللہ لے گی، جلدی جلدی سے جانور کو ذبح کیا اور اللہ کا نام نہیں لے سکا، لیکن نیت میں فضول کوئی نہیں، تو مسئلہ یہ کہ جانور حلال ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہو. نماز کے اندر جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سن چکے ہیں کہ بسم اللہ شریف یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے. اس پر بحث کی ہے فقہاء نے، علماء نے، کہ کیا ہر سورت کے شروع کا حصہ ہے یا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ان کے تلامذہ متوسرین شاگرد، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ہر سورت کا حصہ نہیں، ہر سورت کے شروع میں جو لکھی گئی ہے ایک سورت کا دوسرے سورت سے امتیاز کرانے کے لیے لکھی گئی ہے. ایک آیت ضرور ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو بسم اللہ شریف کو آہستہ پڑھتے تھے اور الحمدللہ رب العالمین سے جہراً قرأت شروع کرتے تھے. حضرت انس سے روایت موجود ہے کہ میں نے حضور کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، صدیق اکبر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، فاروق اعظم کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی. انہوں نے قرأت آغاز جہراً الحمدللہ سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کیا، بسم اللہ آہستہ پڑھی. اس سے بھی دلیل پکڑی کہ اگر یہ ہر صورت کے ابتدا کے اندر بسم اللہ پڑھنا جہراً پڑھنا ہوتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شیخین جو ہیں لازمت سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہراً پڑھنا. تو مسئلہ اب یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، دونوں پڑھنا سنت ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے. سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھیں گے وہ بھی واجب ہے. پھر اللہ اکبر جو شروع والی ہے وہ فرض ہے. رکوع والی تکبیر اللہ اکبر وہ سنت ہے. رکوع کے اندر جھکنا فرض ہے. سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے. سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا یہ سنت ہے، سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. پھر اللہ اکبر کہنا سنت ہے. سجدے میں جانا، سجدے میں جانا فرض ہے. سجدہ پہلا بھی فرض ہے، دوسرا بھی فرض ہے. جس طرح رکوع فرض تھا سجدہ بھی فرض ہے، لیکن سجدے کی تسبیحات بھی سنت ہیں. کم از کم ایک مرتبہ کسی آدمی نے سجدے کی تسبیح پڑھ لی تو سجدہ ہو گیا. مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھے، 5 دفعہ پڑھے، 7 دفعہ پڑھے. سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا بھی موجود ہے. یہ یاد رکھنا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس کے اندر ایک دعا بھی موجود ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھے بخش دے. سبح القدس رب الملائکۃ والروح یہ دعا رکوع کے اندر بھی حضور نے پڑھی ہے اور سجدے کے اندر بھی حضور نے پڑھی ہے. خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ سارے ارکان نماز میں کوئی فرض ہے
کوئی واجب ہے، وہ سنت ہے۔ آپ نے دیکھا قیام فرض تھا، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ یہ فرض تھی، ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، ثنا پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے، ساتھ سورت ملانا فرض ہے نہ واجب ہے، اور اس کے بعد پھر رکوع میں جانے والی تکبیر یہ سنت ہے، رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کی تسبیحات سنت ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اور سمع اللہ لمن حمدہ تسبیح و تحمید کے الفاظ سنت ہیں، سجدے میں جانا فرض ہے، سجدے کی تسبیحات سنت ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے اس کو جلسہ کہتے ہیں، جلسہ واجب ہے، اس طرح بیٹھنا کہ اعضاء اپنی اپنی جگہ قرار پکڑ جائیں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے جب اٹھے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، ثنا نہیں پڑھنی، تیسری رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے، چوتھی رکعت شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے، تو بسم اللہ قدم قدم پڑھنے کا حکم تو ہے، لیکن جہر پڑھنے کا حکم صرف سورہ فاتحہ سے شروع کرنے کا ہے۔ اس سے امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت تو ضرور ہے لیکن ہر صورت کا حصہ نہیں، ہر صورت کا حصہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ قرآن جب رمضان کے تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھتا ہے تو سارے قرآن کریم کی آیتوں میں جہر پڑھتا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے، صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے۔ تو اگر ہر صورت کا حصہ ہوتی تو پھر ہر صورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی۔ تو یہ بھی آپ معلوم ہو گیا کہ جہرن پڑھنا میں جاہی نمازوں سیدھی میں تو خاموشی رہتے ہیں، انسان سورہ فاتحہ خاموشی سے پڑھتا ہے، بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ، لیکن جو رات کی نمازیں ہیں مغرب عشاء کے فجر کی، ان نمازوں کا جب جہرن پڑھی جاتی ہے تو صرف الحمدللہ سے شروع کی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آواز سے نہیں۔ لیکن امت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جیسا مدینہ نبوی میں آپ نمازیں پڑھی ہیں، وہاں بعض ائمہ جو مالکی ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر قرأت شروع کرتے ہیں، اگر ایسا کر لے تو بالکل جائز ہے، اس پر کسی قسم کی یقین نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کہتا تو مسئلہ کہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اب فرض یہ کہ جہر پڑھنی ہے کہ سرن پڑھنی ہے، یہ فقہا کی اپنی تحقیقات کے اجتہادات ہیں، استنباطات ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، بھائی کو پہنچتے تھے۔ ایک فقیر نے یہ کہہ دیا کہ جہر پڑھنی چاہیے، پڑھ لیں کوئی حد کی بات نہیں، اس طرح نماز ہو جاتی ہے، اس طرح نماز ہو جاتی ہے، یہ مسئلے لڑائی جھگڑے کے ہیں نہیں، کیونکہ ان کا مقصد اللہ تک پہنچنے کا، مقصد اللہ تک پہنچنا ہے، صرف جہر پڑھنے کا۔ اب آمین آہستہ پڑھنی چاہیے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آمین جہر میں پڑھتے ہیں، حرمین شریفین کے اندر حرم والے کے اندر شریف کس طرح کرتی ہے، ایشیائی ملکوں کے اندر جہاں حنفی مسلمان بستے ہیں جو تعداد میں پوری دنیا سب سے زیادہ ہیں وہ نہیں پڑھتے، لیکن بسم اللہ پڑھتے ہیں، صرف جہر نہیں پڑھتے۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے آمین کہہ دی، انہوں نے آمین کہہ دی، ایک نے آواز سے کہا دوسرے نے آواز بغیر کی، تو یہ لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے، پر ان کا پولیستا ہے بڑے درجے کا حکومت صاحب دونوں جائز ہیں۔ یہ چند باتیں آپ حضرات حضور بسم اللہ شریف کے بارے میں عرض کر دیں، باتیں تو بے شمار ہوتی ہیں، لیکن ساری باتیں جو ہیں کہیں تو پھر بہت لمبا سفر چلا جائے گا، بہت لمبا چلا جائے گا، اس وقت ضروری باتیں آپ حضرات عرض کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز مطالعے کے اندر کوئی نئی چیز آئی پھر ذکر کر دوں گا، ورنہ کل سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ شروع ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اچھا بتائیں گے انشاءاللہ العزیز، یہ مسئلہ آ جائے گا آگے چل کر سورہ اعراف کے آخر کے اندر، لیکن اس سے پہلے میں انشاءاللہ یہ سورہ فاتحہ شروع ہو ہی رہی ہے، اس مسئلے پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، دلائل بیان کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں امام کسی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے ان کے دلائل کیا ہیں، اور جو کہتے ہیں پڑھنی چاہیے تو ان کے دلائل کیا ہیں، دونوں طرف دلائل سننے کے بعد فیصلہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔